الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ابھی یہ ہمارا سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے 6 مشہور الفاظ پڑھنے ہیں اور 6 ویل نون ریلیشنز ہیں۔ یہ دو کی جوڑیوں کے ساتھ 6 الفاظ ہیں۔ پہلا ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن۔ پہلے 4 لفظ جو اردو میں اکثر استعمال ہوتے رہتے ہیں، کثرت سے کہیں پڑھے بھی ہوں گے، لیکن آخری 2 لفظ ہیں وہ بالکل نئے ہیں کہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اخن اور اختن۔ اخن معنی بھائی اور اختن معنی بہن۔ تو یہ بہن بھائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں اخن اور اختن، یہ گویا کہ نئے ہیں۔ ابن، امن ماں باپ، ابن، بنتن بیٹا بیٹی، یہ کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آسان ہوں گے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ یعنی 6 ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن، ان 6 الفاظ کے ساتھ ہم گردان پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور پڑھیں گے ابوہو کے لفظ کے ساتھ سب سے پہلے۔ جی، ابوہو، ابوہما، ابوہم، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابی، ابونا۔ جی، مؤنث کا پڑھیں گے۔ ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابوکی، ابوکما، ابوکن، ابی، ابونا۔ جی، ترجمہ کریں گے۔ میں خود ترجمہ کروں گا۔ ابوہو، ابوہو اس ایک کے والد، ان 2 کے والد، ان سب کے والد، آپ کے والد، آپ دونوں کے والد، آپ سب کے والد، میرے والد، ہم سب کے والد۔ اس ایک عورت کا ابو، ان 2 کے ابو یا ان سب کے والد، آپ ایک کے ابو، آپ دونوں کے ابو، آپ سب کے ابو، میرے ابو، ہم سب کے ابو۔ اس کے بعد لفظ ہے دوسرا امہو۔ امہو کے ساتھ گردان آپ پڑھیں گے، اشارہ بھی کریں گے اور اشارے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کریں گے۔ اگلا لفظ ہے اگلی دونوں میں سے ابنہو، اس کے ساتھ گردان میرے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ بنتن ہے، اس کے ساتھ آپ نے خود پڑھنا ہوگا۔ جی، ابنہو، ابنہما، ابنہم، ابنکا، ابنکما، ابنکم، ابنی، ابننا، ابنہا، ابنہما، ابنہن، ابنکی، ابنکما، ابنکن، ابنی، ابننا۔ جی، اس کے ساتھ بنت لفظ ہے، بنت لفظ کے ساتھ گردان آپ نے خود پڑھنی ہے، بنتہو، بنتہما، بنتہم، اور ترجمہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے اخوہو، اس کے ساتھ گردان آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اخوہو، اخوہما، اخوہم، اخوکا، اخوکما، اخوکم، اخی، اخونا۔ جی، آگے ہے اخوہا، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوکی، اخوکما، اخوکن، اخی، اخونا۔ جی ماشاءاللہ، یہ لفظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ اختہا، اخوہا کا معنی تھا اس ایک کا بھائی، ان 2 کے بھائی، ان سب کے بھائی، آپ کا بھائی، آپ 2 کے بھائی، آپ سب کا بھائی، میرا بھائی، ہم سب کے بھائی، اس ایک عورت کا بھائی، ان 2 کا بھائی، ان سب کا بھائی، آپ ایک کا بھائی، آپ 2 کا بھائی، آپ سب کا بھائی، میرا بھائی، ہم سب کا بھائی۔ آگے 2 لفظ ہیں، آگے آخری لفظ ہے اختہو، اس ایک کی بہن۔ یہ اس کے ساتھ گردان آپ خود پڑھیں گے اور اپنا موازنہ بھی کریں گے، اپنا امتحان بھی لیں گے کہ کیا آیا آپ کو ضمیر متصل یاد ہو چکی، کسی بھی لفظ کے ساتھ ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مؤنث کی سلائڈ تھی، پچھلی مذکر کی تھی۔ اب یہ 2 لفظ ہمارے پاس آ گئے، ایک لفظ ہے ابن، دوسرا ہے امن۔ قرآن مجید کے اندر ان کا استعمال یوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ یوم اس دن، یفر بھاگے گا، المرء انسان، من ابیہ اپنے باپ سے، و امہ اور امی سے، و ابیہ اور اپنے والد سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے۔ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ حشر کے منظر نگاری کر رہی ہے آیت کہ حشر والے دن تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی، سب رشتے بھول جائیں گے اس دن۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اس طرح تمام اولاد والدین سے اور والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں کہ تاکہ کوئی کچھ مجھ سے میری نیکیوں کی ڈیمانڈ نہ کر لے کہ بھائی مجھے کچھ نیکیاں چاہیے، مجھے دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں، اس دن نہیں بھاگیں گے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ صرف محض اور محض دین کا رشتہ آپ نے قائم رکھا، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ اور نیک اولیاء لوگوں کے ساتھ جو خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے ہیں،
ان کے ساتھ جس نے رشتہ رکھا تو ان لوگوں کے پاس اس دن کوٹا ہوگا، جیسے کہ آج ہماری دنیا کے اندر وزراء اور منسٹرز کے پاس کوٹے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حج پہ جانے کے لیے بھی منسٹر کے پاس کوٹے ہوتے ہیں اور دوسرے کاموں میں ہوتے ہیں، تو اس دن یہ کوٹا سسٹم جو ہوگا لیکن حفاظ کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، شہداء کے پاس، اس طرح نیک لوگوں کے پاس، علماء کے پاس، جو جتنا بڑا متقی عالم ہوگا اس کا کوٹا اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ اس کے محبین زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو کوٹے بھی بڑھا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے کہ شاید اگر ہماری کوتاہیاں اور ہماری لغزشوں کی وجہ سے کوئی کمی نکل آئے تو ان کے کوٹے کے صدقے ہم بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ آگے لفظ ہے ابن بنت، مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ مریم کے بیٹے نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں ابن کا استعمال ہوا۔ اور نیچے والی آیت میں ومریم ابنت عمران کہ مریم وہ بیٹی ہے عمران کی، تو ابنت کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ آگے لفظ ہے اخن اور اختن، لا املک الا نفسی واخی، میں نہیں ہوں مالک مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا، ہی اکبر من اختہا، لا املک میں اس کے بعد نفسی آخی، دونوں متکلم کی ضمیر اسمائی، نفسی اپنی جان کا اور آخی میں اپنے بھائی کا، یہ ضمیر منفصل ہے، پڑھ چکے ہیں۔ اکبر اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑی تھی، من اختہا اپنی بہن سے، تو یہ وہ 6 لفظ تھے کہ جو ہم نے قرآن مجید میں دیکھا۔ آگے کچھ سلائیڈیں ہیں، صرف ایک نظر آپ دیکھیں گے، ان کو روک کر ویڈیو کو آپ ان کا ترجمہ خود کرنے کی کوشش کیجئے گا، جو لفظ پڑھے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جی پہلے 3 لفظ تین آیات کے اندر ہیں، ان کا آپ ترجمہ کریں گے، اگر نہیں ہو سکے تو نیچے با محاورہ ہے، لیکن پہلے کوشش کریں گے آیت کو خود سمجھنے کا، اور جو لفظ پڑھ چکے ان کا ترجمہ نکالیں گے۔ اگلی آیت ہے اس میں ابن اور بنتن کی مثالیں ہیں، اس کا بھی اسی طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے اور کوشش کریں گے، اور جہاں سمجھنے کی ہو کہ بھائی کون کون سے لفظ پڑھ چکے ہیں، کون سی ضمیر استعمال ہوئی ہے، منفصل یا متصل۔ اور اگلی سلائیڈ آخری یہ ہے کہ جس میں اخن اور اختن بھائی اور بہن کے لیے 3 مثالیں دی گئی ہیں، ترجمہ کیجئے گا، پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ الحمدللہ ہمارے آج کے ضمیر مؤنث کی ضمیر متصل کا سبق مکمل ہوا، جس میں ہم نے 13 الفاظ پڑھے ہیں جو قرآن مجید میں 974 مرتبہ استعمال ہوئے۔ تو گویا کہ اب اس سلائیڈ میں جو ہم مکمل جو ہے سبق پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 11,000 الفاظ ہم نے ابھی تک مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔